أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چند ایک باتیں جو بار بار آ چکی ہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیں. سورہ بقرہ سورہ آل عمران ایک جوڑے کی شکل میں ہے، دونوں میں بڑی عظیم مشابہت ہے، دونوں تقریباً آدھے آدھے حصوں پر مشتمل ہے. دونوں میں پہلے حصے میں خطاب جو ہے اصل وہ سابقہ امت مسلمہ سے ہے، اور دوسرے حصے میں خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے. اب ہم نے 10 رکوع سورہ آل عمران کے جو پڑھ لیے ہیں، ان میں اگرچہ براہ راست خطاب جو ہے وہ تو صرف 32 آیات میں تھا نصارہ کے ساتھ، جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے کی نفی کی گئی، لیکن اس کے بعد کے بھی 4 رکوعوں میں آپ نے دیکھا کہ متواتر بات ان سے ہو رہی ہے. اگرچہ اب یہاں لفظ بنی اسرائیل استعمال نہیں ہو رہا اور نہ نصارہ سے براہ راست خطاب ہے، بلکہ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. اور ظاہر بات ہے کہ اہل کتاب میں یہ یہودی اور نصرانی دونوں شامل ہیں. لیکن اب جو ہے خطاب شروع ہو رہا ہے امت مسلمہ سے. یہ 10 رکوع ہیں، اس میں بھی ورٹیکل ڈویژن ہے. پہلے 2 رکوع جو ہے ان میں امت مسلمہ کو بہت اہم ہدایات دی گئی، لیکن ساتھ ہی چونکہ اب یہودیوں کے ساتھ جو کشاکش تھی وہ عملاً شروع ہو چکی تھی، لہذا اس کے ضمن میں بھی کچھ ہدایات ہیں. پھر اس کے بعد درمیانی حصہ جو 6 رکوعوں پر مشتمل ہے 60 آیات پر، یہ پورا کا پورا یوں سمجھیے کہ ایک خطبہ ہے کہ جو غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ جو کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر مشتمل ہے. تو یہ اہم چیپٹر ہے گویا کہ قرآن حکیم کا، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سیرت کا ایک باب ہے. غزوہ احد جو ہے وہ سیرت کا ایک باب ہے. تو پورے 6 رکوعوں میں مسلسل اس سے متعلق باتیں ہیں. پھر آخری 2 رکوعوں میں پھر نہایت جامع خطاب ہے امت مسلمہ کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی کچھ ریفرنس جو ہے وہ یہود کی طرف بھی ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو نصف ثانی اب ہم شروع کر رہے ہیں، تو جیسے سورہ بقرہ کا نصف ثانی جب شروع ہوا تو خطاب ہوا تھا امت مسلمہ سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. یہ جو الفاظ تھے ان میں امت مسلمہ کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ اب تمہارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. وہ فرض کے جو انبیاء اور رسول ادا کرتے رہے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے بعد اب تا قیام قیامت وہ فرض تمہیں ادا کرنا ہے. اور یہ فرض جو ہے ظاہر بات ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے. نبیوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، اللہ کے رسول نے تم خود جانتے ہو کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لہذا تکلیفیں آئیں گی، ان کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ. اب اسی طریقے سے یہاں سورہ آل عمران میں جب یہ خطاب ہو رہا ہے امت مسلمہ سے، تو ابتدائی 3 آیات نہایت جامع ہیں. یہ گویا کہ اس فرض منصبی کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، لائحہ عمل کیا ہے. ان 3 آیات پر میری ایک مکمل کتاب موجود ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر جو ذمہ داری عائد کی ہے اس کے لیے اسے طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے، کس طور سے کام کرے گی، تو اس کا گویا کہ خلاصہ جو ہے وہ ان 3 آیات میں آ گیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہ انتہائی تاکیدی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کے موضوع پر، اور یہ کہ موت نہ آنے پائے، اور موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے.
گویا کہ کوئی لمحہ تمہارا جو ہے نافرمانی میں نہیں گزرنا چاہیے، مبادا اسی لمحے موت کا ظالم پنجہ تمہیں آ کر دبوچ دے اور تم اس حالت میں مرو کہ تم نافرمانی کر رہے تھے۔ اب یہ گویا کہ پہلا نقطہ ہے، سے نکات لائے عمل میں سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ اشخاص کی تیاری، صاحب سیرت و کردار افراد کی تیاری۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مکے میں کیا کام کیا؟ کوئی تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی، کوئی لڑائی نہیں کی، دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ اور تنظیم کے ذریعے سے ایک افراد کو تیار کر دیا، ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کی روحانیت جو ہے وہ گویا کہ ضرب المثل ہے۔ تو سب سے پہلے افراد کو تیار کیے بغیر کوئی عوامی تحریک شروع کر دینا، اس کا مطلب کچھ حاصل نہیں۔ پہلے یہ کہ اگر آپ کو فصیح بنانی ہے، مضبوط، تو پہلے اینٹیں جو ہیں ہر اینٹ مضبوط ہونی چاہیے، پوری طرح پکی ہوئی ہو۔ پھر ان کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ اگلی آیت میں آئے گا، لیکن سب سے پہلے ظاہر بات ہے کہ پہلے ہر اینٹ پختہ ہونی چاہیے۔ وہ اینٹ پختہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے ہر فرد کو ہونا چاہیے متقی، اللہ کا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی رکھنے والا۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اب اینٹوں کو جوڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل جل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ حضور نے متعدد احادیث میں واضح کر دیا، یہ قرآن مجید، یہ در حقیقت اللہ کی رسی ہے، یہ سیمنٹ سبسٹنس ہے۔ جیسے اینٹوں کو جوڑتے ہیں، آپ گارے سے جوڑتے ہیں، کبھی چونے سے جوڑتے تھے، اب سیمنٹ سے جوڑتے ہیں، تو وہ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے وہ قرآن ہے، جو کوئی امت کے افراد کو جوڑ کر ایک بنیاد مرصوص بنا دیتا ہے، ان کی تھنکنگ کو ایک بنا دیتا ہے، سوچ کو ایک بنا دیتا ہے، مقاصد کو ایک بنا دیتا ہے، تو وہ مل کر ایک بنیاد مرصوص بن جاتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اب یہ تاریخی طور پہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑنا بھیڑنا تمہارا وتیرہ تھا، تم تو چور تھے، ڈاکو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن اور محمد کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آپس میں، تمہارے اندر محبت پیدا کر دی، تمہارے اندر الفت پیدا کر دی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم تو آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے انعام و اکرام سے اب تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو اپنی وہ باہمی تفرقے بازی کی وجہ سے، باہمی دشمنی کی وجہ سے، خانہ جنگی کی وجہ سے تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، گویا کہ اب گرنے والے ہی تھے کہ رحمت خداوندی جوش میں آ گئی اور محمد الرسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آگ کے گڑھے سے نجات دے دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو سکو۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ پہلے افراد مضبوط کردار کے ہوں، پھر وہ جڑ جائیں، بنیاد مرصوص بن جائیں۔ اب یہ جو جماعت بنے گی یہ کیا کام کرے گی؟ یہ بہت اہم ہے۔ کاش کہ ہماری آج جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں اور جماعتیں ہیں وہ اس لائے عمل کو سمجھ لیں۔ یہ ہے قرآن کا دیا ہوا لائے عمل، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اب تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے جو صرف 3 کام کرے۔ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف دعوت دیتی رہے، لوگوں کو بلائے اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف۔ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیتی رہے، وَینْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر، بدی سے روکتی رہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو یہ 3 کام کریں گے۔ یہ ہے اصل میں جو در حقیقت اس میں نہی عن المنکر، امر بالمعروف، بجائے اس کے کہ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی جائے، بجائے اس کے کہ انتخابات میں حصہ لیے جائے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو کر سب و شتم بھی ہو، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں دینی تحریکیں بھی آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ ایک جماعت کا نمائندہ جو ہے وہ ایک دینی جماعت کا ہے، اسی سیٹ پر ایک اور دوسری دینی جماعت کا نمائندہ کھڑا ہے، قوتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس کی بجائے، اس میدان کی بجائے 3 کام کرو، تمہاری ساری اجتماعی جدوجہد جو ہے وہ 3 کاموں پر مرکوز ہو جانی چاہیے۔ دعوت دیتے رہو، دعوت الی الخیر، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن حکیم ہے، تو دعوت الی القرآن گویا کہ اس کا خلاصہ ہوگا، اور ہر نیکی کا حکم دو اور ہر بدی سے روکو۔ البتہ اس بدی سے روکنے کا جو ہے حدیث میں پھر 3 درجے آئے ہیں۔ سب سے کم تر درجہ تو یہ ہے کہ دل سے بدی سے نفرت ہو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ دل سے نفرت ہے تو اگلا مرحلہ یہ زبان کھولو، روکو، خدا کے بندو یہ کام مت کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے،
یہ فحاشی کا کام ہے، یہ شریعت میں جو ہے ممنوع ہے، مت کرو، خدا کے لیے مت کرو، عوام کو بھی اور جو برسر اقتدار لوگ ہوں ان کو بھی۔ اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اجتماعی قوت لے کر کھڑے ہو جاؤ، اب ہم یہ حرام کام نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہے بالید، ہاتھ سے، طاقت سے بدی کو روک دینا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو، بدی کو دیکھے، اس کا فرض ہے اپنی طاقت سے، ہاتھ سے اس کو روکے۔ فإن لم يستطع، اگر اس کی طاقت نہ ہو فبلسانہ، تو زبان سے تو روکے۔ فإن لم يستطع، اس کی بھی ہمت نہ ہو فبقلبہ، تو دل سے نفرت تو رکھے۔ وذلک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ بھی دل میں نفرت بھی نہ رہی بدی سے، تو وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، اس کا مطلب ایمان ہے ہی نہیں۔ ذالک اضعف الایمان، یہ تیسرا درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہ تین آیات بہت اہم ہیں، جنہیں دلچسپی ہو میری وہ کتاب مطالعہ کریں۔ امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لایا، بس تین آیات پر وہ پوری کتاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور دیکھنا ہے مسلمانوں تم نہ ہو جانا ان لوگوں کے مانند جو تم سے پہلے تھے، کہ جو آپس میں متفرق ہو گئے، بٹ گئے فرقوں میں، اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس انجیل تھی، پھر بھی آپس میں لڑتے رہے۔ تو کہیں تم بھی ایسا نہ ہو کہ قرآن بھی موجود ہو اور لڑتے بھی رہو آپس میں اور بڑھ جاؤ فرقوں کے اندر۔ وَأُولَٰئِكَ، اور ایسا ہوا ہے، بالفعل وہی ہوا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یاد تصور کرو اس دن کا جس دن بہت سے چہرے تو ہوں گے روشن، بہت ہی عمدہ، سفید، وتسود وجوہ، اور بہت سے چہرے ہوں گے سیاہ، تاریک۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہی جن کے اوپر چھپی ہوئی ہوگی، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان کے بعد کافر ہوئے؟ قرآن کو تم نے مانا اور پھر تفرقوں میں مبتلا ہوئے۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے اس کفر کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، گویا کہ یہ حضرت جبرائیل کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل آتے تھے نہ لے کر یہ آیات، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ تو رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ زمین والے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی شامت کو خود دعوت دے دیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے، آخری فیصلہ اسی کی عدالت میں ہوگا۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، دیکھو مسلمانوں، اب تم وہ بہترین امت بن چکے ہو جسے دنیا والوں کے لیے، لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ یہ آیت گویا کہ ہم وزن ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کی، وہاں فرمایا گیا تھا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، تم پوری نوع انسانی پر گواہ ہو جاؤ، اب تمہیں دعوت دینی ہے۔ اب یہاں فرمایا وہی بات، الفاظ جدا ہیں، اب تم کوالیفائی کر گئے ہو، اب تمہاری حیثیت یہ ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مکی دور میں ایک جماعت تو تھی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ابھی امت کی شکل نہیں تھی۔ امت کی تشکیل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور اس کی علامت کیا تھی؟ کورونیشن جو ہے، تاج پوشی جو ہے، وہ کیا تھی؟ وہ تحویل قبلہ۔ اب سابقہ امت کا دور ختم، اب وہاں سے رخ ادھر کر دو اس نئے مرکز کی طرف جو کہ بیت اللہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت بن چکے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تامرون بالمعروف، بحیثیت امت تمہارا فرض منصبی کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتے ہو، بدی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر اپنا ایمان پختہ رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل خطاب تو امت مسلمہ سے ہے، لیکن کچھ ریفرنس یا یہودیوں کی طرف بھی آ رہا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے ہیں کچھ جو ایمان لا چکے ہیں یا ایمان لے آئیں گے۔
یہ دونوں باتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ ایمان لائے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی بہت بڑے عالم تھے، ایمان لے آئے تھے، وہ اکثرهم الفاسقون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ لن يضروكم الا اذى، اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، ہاں سوائے کچھ کوفت کے، کچھ تکلیف تو پہنچائیں گے تمہیں کوفت ہوگی ان کی باتوں سے، لیکن کوئی مستقل ضرر، کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر کہیں یہ تم سے لڑائی پر آمادہ ہو گئے تو فوراً پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کسی جانب سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، وہی آیت آ گئی ہے اب یہاں جو سورہ بقرہ میں تھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ آئی تھی 7ویں رکوع کے آخر میں، اب یہاں پر آ گئی ہے ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے کی وجہ سے اور یا کچھ اور لوگوں کی عہد کی وجہ سے، یعنی یا تو یہ مسلمان ہو جائیں گے تو مسلمان ہو کر گویا کہ نہیں، یا تو یہ کہ یہ تم اسلامی ریاست کے اندر رہیں گے تو ذمہ ہوں گے، لہذا انہیں امن مل جائے گا، اس لیے کہ عہد جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے عہد ہے ذمیوں کے لیے کہ ان کی حفاظت کا ذمہ ہے جو اسلامی ریاست دیتی ہے۔ اور یا پھر یہ کہ کوئی دنیا میں اور دوسری اقوام جیسے کہ اس وقت ہے کہ اسرائیل اگرچہ قائم ہے اور کہنے کو وہ ایک آزاد ریاست ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ امریکہ کا جو ہے ایک آؤٹ پوسٹ ہے امریکہ کی، امریکہ کا اگر اسے سہارا نہ ہو تو ایک دن کے لیے بھی واقع نہیں رہ سکتا۔ تو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ لے آئے اور انہوں نے کمایا ہے اللہ کا غضب اور غصہ، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکنت اور کم ہمتی بھی تھوپ دی گئی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور نبیوں کو قتل کرتے رہے ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور وہ حد سے نکل جاتے رہے۔ لیسوا سواء، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں، نہیں، بلکہ ان میں کوئی آدمی کہیں کہیں بڑے اچھے کردار کا بھی موجود ہے۔ لیسوا سواء، یہ سب کے سب بالکل برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر قائم ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، یوم آخر پر بھی، ویأمرون بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائیوں کے لیے، نیک کاموں کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ یقیناً صالحین میں سے ہے۔ اب یہ اشارہ ہو رہا ہے جو یہود میں سے ایمان لے آئے وہ تو اس کے مصداق کامل ہیں ہی، لیکن ابھی کچھ ایسے تھے کہ جو ابھی ایمان لے آئیں گے، تو گویا کہ پوٹینشلی ان کی کیفیت یہ ہے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں گے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور جو خیر بھی وہ کریں گے وہ اس کی ان سے ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کی اللہ تعالیٰ قدر فرمائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے اپنے متقی لوگوں کو۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، لیکن جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، نہ ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، اللہ کے عذاب سے کی پکڑ سے بچانے والی کوئی شے نہیں ہوگی، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ تو آگ والے ہی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها صر، مثال اس کی جو یہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ در حقیقت اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ آخر آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے لوگوں نے بھی تو بہت پیسہ خرچ کر کے فوج کی تیار کی تھی، فوج کشی کی تھی، فوج کشی کے لیے ظاہر بات ہے ساز و سامان ضروری ہوتا ہے، وہ اسٹینڈنگ آرمی تو وہاں نہیں تھی، تو وہ لوگ بھی تو خرچ کرتے تھے، لیکن یہ جو خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل ریح، کہ جیسے ایک آندھی آئے بہت زوردار، فیہا سر، اس میں پالا ہے، اصابت حرث قوم، اور وہ پالے والی آندھی جو ہے وہ آ پڑی، مسلط ہو گئی ایک قوم کی کھیتی پر، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، فاہلکت ہو، تو اس نے اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیا۔
وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اہل ایمان تم اپنے سوا کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ یعنی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اب کشاکش شروع ہو چکی تھی، ایک طرف مسلمان ہیں مدینے میں، ایک طرف جو ہے وہاں پہ یہودی موجود ہیں، پھر بیچ میں بین جو ہے کچھ منافق بھی ہیں، تو اس میں مسلمانوں کو اپنی اجتماعی زندگی کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وہ کافروں کو، یہودیوں کو، اور جو بیچ کے یہ منافق ہیں انہیں اپنا دلی دوست نہ بنائیں، انہیں بھیدی نہ بنائیں، اپنی باتیں نہ بتائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، یہ لوگ تمہاری برائی کرنے میں قطعاً کوئی کسر نہیں چھوڑتے، حتی الامکان اپنی جو بھی ان میں طاقت ہے وہ تمہارے خلاف تخریبی کارروائیاں کرنے پر ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، انہیں بہت پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈال دے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی جو دشمنی ہے وہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، ان کے زبانوں سے جلے کٹے جملے نکلتے ہیں، تم پر تانے کستے ہیں، تم پر فتنے چست کرتے ہیں، تو ان کے منہوں سے ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں مخفی ہیں ان کے ارادے اور تمہارے خلاف نفرت اور دشمنی، وہ کہیں زیادہ بڑی شے ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، دیکھو یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، پرانے تعلقات تھے، ایک شہر میں رہتے تھے، پرانے مراسم تھے، اس کی بنا پر مسلمان سادہ لوح تھے، سلیم الفطرت تھے، ان سے محبت کرتے تھے۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ تم ہو جو ان سے محبت کرو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ایمان رکھتے ہو پوری کی پوری کتاب پر اور ساری کتابوں پر، قرآن پر بھی، تورات پر بھی، انجیل پر بھی، لیکن ان کا کیا حال ہے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی صاحب ایمان ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تمہارے اوپر غصے اور طیش کی وجہ سے اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں، غصے کی وجہ سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مر جاؤ، جل مرو اپنے اس غیظ کی آگ میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ واقف ہے جو کچھ سینوں کے اندر مخفی ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی خیر مل جائے، کوئی فتح ہو گئی، کوئی خوشخبری آ گئی تو انہیں برا لگتا ہے، ان کے دل جو ہیں وہ افسوس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تصبکم سیئۃ، اگر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی برا معاملہ پیش آ گیا، یفرحوا بہا، تو اب خوش ہوتے ہیں، بغلے بجاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اگر تم ان سب کے باوجود جو ان کے ارادے ہیں اور جو ان کی دشمنیاں ہیں، اگر تم صبر سے کام لیتے رہو گے، وَتَتَّقُوا، تقویٰ کی روش پر کاربند رہو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی یہ ساری چال بازیاں، ان کی یہ ساری سازشیں، ریشہ دواریاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کی ساری مسائی کا گھیراؤ جو ہے قدرت خداوندی نے کیا ہوا ہے کہ ان کی کوئی مسائی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد شروع ہو رہا ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس حصے کا، نصف ثانی کا سب سے بڑا پورشن جو ہے 60 آیات پر مشتمل ہے یہ، اور 6 رکوع ہیں۔ غزوہ احد، جان لیجئے کہ بدر میں جو شکست ہوئی زبردست کفار کو، مشرکین کو، 70 ان کے بڑے بڑے سردار، بلکہ سارے کے سارے سردار، صرف ایک ابو سفیان اس لیے بچ گیا تھا یا بچ گئے تھے اس لیے کہ بعد میں ایمان لے آئے، تو ہمیں ادب سے لاب دینا چاہیے کہ وہ جنگ میں نہیں تھے، وہ تو قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے شام کو، اور قافلہ لے کر واپس آ گئے، اس لیے بچ گئے، ورنہ ان کے سرداروں میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں میں انتقام کی شدید آگ تھی، لوگوں نے طے کر لیا کہ چارپائیوں پہ نہیں سوئیں گے، تعلق زن و شو نہیں کریں گے، کوئی اچھی چیز نہیں کھائیں گے جب تک انتقام نہیں لے لیں گے، اس لیے کہ عرب کے مزاج میں انتقام تو جو ہے یہ سمجھیے کہ ان کے مزاج کا جزو لا ينفک تھا، لہذا ایک ہی سال کے اندر انہوں نے بڑی بھرپور تیاری کی۔ 3000 کا لشکر لے کر ابو سفیان کی سرکردگی میں وہ مدینے پر چڑھ کر دوڑا ہے، اور آ کر جو عین مدینے کی سرحد پر یعنی دامن احد کے اندر جا کر انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے، اپنی فوج کا جو ہے وہ مورچہ بنا لیا۔ ادھر جب خبر حضور کو آ رہی تھی تو حضور نے آپس میں مشورہ کیا مسلمانوں سے کیا کرنا چاہیے، 3000 کا لشکر بہت بڑا ہے۔ تو حضور کی اپنی رائے یہ تھی اور کچھ اور لوگوں کی رائے بھی تھی، اور اتفاق سے عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کی رائے بھی یہی تھی کہ ہم کھلے میدان میں جا کر مقابلہ نہ کریں، بلکہ ہمیں مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرنا چاہیے، جیسا کہ 2 سال کے بعد پھر
غزوہ احزاب کے موقع پر کیا بھی گیا۔ لیکن کچھ مسلمان جو کہ نوجوان تھے، جو شیلے تھے، ان کا ہمیں تو جوش جہاد اور ذوق شہادت جو ہے ہمارے تو اصل میں مطلوب وہ ہے، ہم شکست اور فتح سے تو ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے۔ حضور نے انہی کے جذبات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا۔ پھر آپ پہنچے اور صبح کے وقت جو ہے جب لشکر آمنے سامنے آئے تو عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ 1000 کا لشکر لے کر حضور نکلے تھے مدینے سے، عبداللہ ابن ابی جو ہے رئیس منافقین، وہ 300 آدمی لے کر واپس چلا گیا۔ یہ گویا کہ بہت بڑی ڈیمورلائزیشن کا معاملہ ہو گیا۔ پہلے ہی 1 اور 3 کی نسبت تھی، وہ 3000 تھے، یہ 1000 تھے، اب 300 اور نکل گئے تو اب تو 1 اور 4 کی نسبت ہو گئی۔ کچھ اور مسلمانوں کے قدم بھی وقتی طور پر اس صورتحال کی وجہ سے ڈگمگائے، اس کا ذکر بعد میں آ جائے گا، لیکن پھر یہ کہ عارضی طور پر قدم کے ڈگمگانے پر کوئی زیادہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ پھر وہ جم گئے، مقابلہ ہوا اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق فوراً فتح دے دی۔ لیکن حضور نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا ایک درے پر جو مسلمان فوج کے پشت پر تھا، پہاڑی درہ، کہ یہاں سے کہیں پیٹھ پر سے حملہ آور نہ ہو جائیں کفار، پھر تو ہم چٹی کے 2 پارٹوں میں آ جائیں گے، ایک سامنے فوج ہے ایک پیچھے سے۔ تو حضور نے 50 تیر اندازوں کو وہاں مقرر کر دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم سب جو ہیں ہلاک ہو جائیں اور ہماری لاشیں تم دیکھو کہ پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، پھر بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب فتح ہو گئی تو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضور نے تو شکست کی صورت میں فرمایا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، اب تو کفار بھاگ رہے ہیں، اب تو ہم انہیں پکڑ پکڑ کر جو ہے قیدی بنائیں گے، لہذا دوڑو چلو۔ تو جو وہاں ان کے لوکل کمانڈر تھے عبداللہ ابن جہش، وہ روکتے بھی رہے، خدا کے لیے رک جاؤ، مت جاؤ، حضور کی ہدایت کو یاد کرو۔ لیکن 50 میں سے 35 مسلمانوں نے ان کے اس حکم کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں خالد ابن ولید جو بعد میں سیف من سیوف اللہ قرار پائے ہیں، اس وقت وہ کفار کے رسالے کے کمانڈر تھے، گھوڑے 100 گھوڑوں کا رسالہ ان کے ساتھ تھا اور اس کی کمان کر رہے تھے۔ انہوں نے کوہ احد کا پورا چکر لگایا اور پیچھے سے اس درے سے آ کر بقیہ جو 15 رہ گئے تھے انہیں تو فوراً ملیا میٹ کیا، سب کو شہید کیا، اور پھر پیچھے سے آ کے جو حملہ کیا ہے تو وہی بات ہو گئی جس کا حضور کو اندیشہ تھا، چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان آ گئے، پھر بہت برے حالات ہوئے، بہت سے صحابہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ بھی انہی میں شامل تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور خود زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا خون اتنا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، خبر اڑ گئی کہ آپ تو شہید ہو گئے، قتل ہو گئے ہیں۔ اس پر اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ بہرحال ایک بدترین شکست کا تھا نقشہ جو عارضی طور پر بن گیا، لیکن پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمت دی، ان کے دلوں میں تسکین پیدا کی، انہیں ان کے قدم جمائے۔ پھر حضور جو ہے مسلمانوں کو لے کر کوہ احد پر چڑھ گئے، اور وہاں جو ہے ابو سفیان جو ہے اس نے انکار کر دیا، اگرچہ خالد بن ولید تو یہ کہتے رہے اس وقت کہ ہمیں پہاڑ پر چڑھ کر بھی انہیں ختم کر دینا چاہیے، ہم اپنی شکست آدھی جو ہے اپنی آدھی فتح کو چھوڑ کر یا نہ جائیں، پوری فتح کر لے کر جائیں۔ لیکن ابو سفیان نے وہ بات رد کر دی کہ نہیں، پہاڑی پہ وہ اوپر ہے، اوپر سے پتھر پھینکیں گے تو رسک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، خطرہ زیادہ ہے، ہم نے جو ہے اپنا بدلہ چکا لیا ہے، جو بدر کا بدلہ تھا ہمیں مل گیا، اب آئندہ کسی مرحلے پر کریں گے۔ اس طرح وہ چلے گئے۔ تو یہ ہے وہ میں نے تھوڑا سا آپ کو حال بتا دیا ہے کہ اس میں جو مختلف کیفیات آئیں اتار چڑھاؤ کی، اس میں پھر تبصرہ اللہ کی طرف سے کیا ہے وہ آپ اس پس منظر میں سمجھیں گے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ نکلے تھے اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے حجرے سے صبح کے وقت، اور آپ اہل ایمان کو جنگ کے لیے مورچوں میں بٹھا رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ ہر چیز جو پیش آئی وہ اللہ کے علم میں ہے، لہذا جو اللہ تبصرہ کرنے چلا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، الٹپ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل پر مبنی ہے۔ اذ ہمت طائفتان من المؤمنین منکم ان تفشلا، یاد کرو جب کہ اہل ایمان میں سے بھی 2 گروہ ایسے تھے کہ جن کے پاؤں ڈگمگا گئے تھے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان ناپاک لوگوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا جو منافق تھے، 300 کی تعداد میں چلے گئے تھے تو بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا کہ ناپاک لوگوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں جو صادق الایمان تھے ان میں سے بھی 2 گھرانے ایسے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ انصار کے 2 گھرانے تھے کہ وقتی طور پر ان کے بھی پاؤں ڈگمگا گئے تھے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا حمایتی اور مددگار تھا۔
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، یعنی انہیں گھبرانا نہیں چاہیے تھا۔ تاہم ان کے پاؤں جم گئے، اور بنو حارثہ اور بنو سلمہ بعد میں فخر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا طائفتان منکم، کہ اے مسلمانوں تم ہی میں سے دو گروہ تھے، یعنی تھے ہم اہل ایمان میں سے ہی، اگرچہ عارضی طور پر ہمارے اوپر بددلی پیدا ہو گئی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور دیکھو تمہاری مدد کی تھی اللہ نے 1 سال پہلے بدر میں، جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر کر سکو۔ اس تقول للمؤمنین، اے نبی یاد کیجئے جبکہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تم لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مدد کرے تمہارا رب 3000 فرشتے بھیج کر کہ جو اتارے جائیں گے، منزلین انزال سے مفعول، بلا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضور کے اس قول کی تصدیق کر دی، بلا ان تصبروا وتتقوا، دیکھو مسلمانوں اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر دشمن جو ہے تمہارے وہ تم پر آ کر فوری طور پر حملہ آور ہو جائیں گے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے جو آئیں گے نشان لے کر، اپنے اپنے علم لے کر، یا نشان زدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر۔ تو حضور نے تو کہا تھا 3000، کیونکہ لشکر 3000 کا تھا مقابلے میں، اللہ نے اس سے بھی آگے بڑھ کر فرمایا کہ 5000 بھی ہم بھیج سکتے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ جو بات تھی اسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے صرف بشارت کا ذریعہ بنایا تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اس خوشخبری کے ذریعے سے تمہارے دل جو ہیں جم جائیں۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو ہو ہی نہیں سکتی سوائے اللہ کے کہیں اور سے، یعنی اللہ کو ذاتی طور پر اپنے حکم کن سے بھی مدد دے سکتا ہے، فرشتے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ تو تمہارے دل کو جو ہے وہ ذرا تاکہ دل ٹھک جائیں تمہارے، تو چونکہ 3000 کا لشکر ہے تو 3000 یا 5000 جو ہیں فرشتے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اللہ تو آنے واحد میں بغیر کسی فرشتے کو استعمال کیے ہوئے جب چاہے ایک حرف کن سے مدد کر سکتا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے کافروں کے ایک بازو کو، وَيَكْبِتَهُمْ، یا انہیں ذلیل و خوار کر دے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو پھر وہ لوٹ جائیں خائب و خاسر اور محروم ہو کر۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ جنگ کے دوران جیسا کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ حضور زخمی ہوئے اور آپ کے چہرے پر یہاں تلوار کا وار ایسا پڑا کہ 2 دانت بھی آپ کے جو ہیں شہید ہو گئے، اور یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر تلوار جو ہے گھسی ہے، تو جو 2 خود کی کڑیاں تھی جو اوپر آپ نے خود پہنا ہوا تھا، اس خود کی کڑیاں اس میں گھس گئی۔ اس کے بعد انہیں کھینچنے کی کوشش کی گئی تو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی۔ پھر کسی اور نے نکالا تو جیسے ہی وہ خود کی کڑیاں نکلی ہیں تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اور اتنا خون گیا کہ حضور بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کی زبان مبارک سے ایک کلمہ ایسا نکل گیا جو اللہ کو پسند نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما، اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے گا کہ جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ یہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لگایا جاتا ہے کوئی وسمہ وغیرہ یا کوئی اور چیز، خضاب، تو خضبوا وجہ ابیہم نبیہم بالدم، اس قوم کو اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ کیف یہدی اللہ قوما غصبوا وجہ نبیہم بالدم، جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ العبد عبد وان ترقى، بندہ بندہ ہی ہوتا ہے خواہ کتنا ہی اونچا مقام حاصل ہو جائے۔ والرب رب وان تنزل، اور رب رب ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول فرما لے۔ پہلے آسمان تک اللہ ہر رات کی آخری گھڑیوں میں آ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، اس سے بھی وہ رب ہی ہے۔ اور حضور 7ویں آسمان پر پہنچ گئے تھے تب بھی بندے ہی تھے۔ لہذا آپ اپنے اس مقام کو سامنے رکھیں، یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے اور یتوب علیہم، یہ اللہ کا اختیار ہے، چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا، ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اور آپ اندازہ کیجئے جس شخص کی وجہ سے یہ چرکا لگا، خالد ابن ولید، اسی کو اللہ تعالیٰ نے حضور سے خطاب دلوایا، خالد سیف من سیوف اللہ،
ایمان لانے کے بعد پھر وہ جو انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے کہ خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تو وہی تھا کہ جس کے ہاتھوں وہ چرکا لگا تھا۔ تو او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا اور ان کی توبہ قبول فرما لے گا، او یعذبہم، اور وہ چاہے تو عذاب بھی دے گا، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ ظالم ہیں، گناہ گار ہیں، سزا کے مستحق ہیں، لیکن اللہ جس کو چاہے گا ان میں سے وہ توفیق دے دے گا کہ وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو ہیں وہ قبول کر لے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ ہی کا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اس کا اختیار مطلق ہے، پریروگیٹو جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یہ خاص اختیار ہے، جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے سزا دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اہل ایمان سود مت کھاؤ چڑھتا ہوا، دونے کا چوگنا ہونے والا، سود در سود۔ یہ سود در سود کی شکل جو اس وقت، اور یہ پہلا حکم ہے، ابتدائی حکم ہے جو سود در سود کو حرام قرار کیا گیا، ابھی مطلقاً سود کو نہیں کیا گیا۔ مطلقاً سود کی حرمت ان آیات میں تھی جو سن 9 میں نازل ہوئی ہیں، لیکن سورہ بقرہ کے وہ 38ویں رکوع کے اندر موجود ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بعد میں نازل ہوئی، مصحف میں پہلے ہے۔ بس اس سے جو ہے ذرا انسانوں کو سمجھنے کے اندر دقت ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ بات سامنے رہے، ترتیب نزول بھی پیش نظر رہے، تو معانی اور مفہوم کے سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص نے آپ سے کوئی قرض لیا، آپ نے کہا 1 سال کے اندر اندر دے دو، تو بس اتنا اس میں اضافہ دے دینا، مجھے 1000 پر 100 روپے دے دینا۔ اب وہ سال ہو گیا، وہ نہیں دے پایا، انہوں نے کہا مجھے 1 سال کی مہلت اور دے دو۔ اب آپ کہتے ہیں اچھا اب اس سال کے 100 نہیں 200 ہوں گے، پھر 2 سال بعد نہیں دے سکا، اچھا پھر اب اس سال اور مہلت مانگتے تو اب 300 ہوں گے۔ یہ ہے سود در سود، یہ ان کی روایت تھی اور ان کا طریقہ کار تھا، جس کے مطابق سود کی شرح بھی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ اس کو سب سے پہلے حرام کیا گیا، ابھی مجرد سود کی اور مطلقاً سود کی حرمت نہیں آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت تک پہنچنے کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للکافرین متقین، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ متقی لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ ہوں کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پی جانے والے، اور والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنوں کو، ایسے حسن اخلاق رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ، ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتے نہیں بن جاتے، کہیں کوئی خطا تو ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے انسان سے ہو سکتی ہے، صرف نبی معصوم ہوتے تھے کہ جن کے کوئی خطا کا امکان نہیں تھا، باقی ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، لیکن یہ بھی فرشتے نہیں ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ والذین، اور ان کا حال یہ ہے، اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب وہ کوئی بے حیائی کی حرکت کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم ڈھاتے ہیں، کوئی اور گناہ کرتے ہیں، ذکر اللہ، تو انہیں اللہ فوراً یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ استغفار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کا سوائے اللہ کے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ اصرار نہیں کرتے، یہ سواد والا اصرار ہے، یعنی وہ اڑ نہیں جاتے ہیں کہ اب یہ گناہ ہم نے کیا تو یہ کرتا ہی رہوں گا میں، اس کے اوپر مستقل جو ہے وہ ڈیرا لگا کر نہیں بیٹھ رہتے، جانتے بوجھتے وہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، بخشش۔ وجنات تجری من تحتہا الانہار، اور وہ باغات کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔
وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہت ہی اچھا اجر ہے یہ عمل کرنے والوں کا. اللہم ربنا اجعلنا منہم قد خلت من قبلکم سنن. دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات، تاریخ کے بہت سے دور گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو، دیکھو قوم عاد کا کیا حشر ہوا، قوم سمود کا کیا حشر ہوا، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کا کیا حشر ہوا. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ھذا بیان للناس، یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے وضاحت ہے. وموعظۃ للمتقین، اور اہل تقوی کے لیے نصیحت ہے. اہل تقوی جو ہیں کیونکہ ان کے دل آمادہ ہیں قبول کرنے کے لیے، ان کے لیے نصیحت ہے. باقی لوگوں کے لیے وضاحت ہے. نہیں بھی مانیں گے تو کم سے کم اتمام حجت ہو جائے گا کہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں یہ بات بتائی نہیں گئی تھی. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور دیکھو یہ عارضی شکست جو تمہیں ہوئی ہے، اس سے ہمت نہ ہارو اور نہ ہی حزن سے دوچار ہو. رنج اور غم جو ہے اس کو بھی اپنے اوپر غالب مت آنے دو. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم سے ہمارا پختہ وعدہ ہے اگر تم مومن رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے تو تم ہی سربلند ہوگے، بالآخر فتح تمہاری ہوگی. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اتنے دل گرفتہ کیوں ہو رہے ہو؟ اگر تمہیں چرکا لگا ہے، زخم لگا ہے، قرح کہتے ہیں زخم کو، یعنی تمہارے 70 شہید ہو گئے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو 1 سال پہلے ایسا ہی زخم لگ چکا تھا، بلکہ اس سے بڑا زخم لگا تھا. تمہارے جو بھی شہید ہوئے ہیں ان میں سے تو زیادہ سے زیادہ نامور 1-2 آدمی ہیں، حضرت حمزہ ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر ہیں، باقی عام صحابہ تھے. اور ان کے تو 70 کے 70 سب سے بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے چوٹی کے، وہ سب مارے گئے تھے. تو انہوں نے تو ظاہر بات ہے وہ ملول اور غمگین ہو کر نہیں بیٹھ گئے، انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی. 1 سال کے اندر اندر دوبارہ تیاری کر کے بھرپور طور پر حملہ آور ہو گئے. تو تم بھی دل گرفتہ نہ ہو، یہ عارضی شکست آئی ہے. فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ جو دن ہیں ہم ان کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں لوگوں میں. ہر وقت جو ہے اچھائی ملتی رہے تو پھر اس کی قدر نہیں رہتی انسان کو. کسی وقت کوئی تکلیف بھی آ جائے تو پھر اچھائی آئے گی تو اس کی قدر ہوگی. تو ہم یہ الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ جو ہے ہم کرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ خوب دیکھ لے ٹھوک بجا کر کون لوگ واقعی صاحب ایمان ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر بھی فائز کر دیں، اپنے گواہ بنا لیں. واللہ لا يحب الظالمین، یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہیں عارضی شکست اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ کو گناہگار پسند ہے یا ان سے دوستی ہے، یا مشرکین مکہ سے اس کی کوئی دوست. لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو یہ ظالم ہرگز پسند نہیں ہے. البتہ یہ کہ تم نے ایک غلطی کی تھی، اس غلطی کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے تاکہ آئندہ کے لیے تم پوری طریقے سے محتاط رہو اور کہیں بھی خلاف ورزی نہ کرو اور ڈسپلن کو نہ توڑو. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے. یہ جو گڈمڈ ہو، منافق بھی ہیں مومن بھی ہیں، ملے جلے ہیں. مسجد نبوی میں تو وہ ملے جلے ہوتے تھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے سب کے سب کندھے سے کندھا لگا کر. لیکن یہ جو موقع آیا ہے اسی میں پتہ چلا کون کتنے پانی میں ہے، کس کا یقین کتنا ہے، کس کا ایمان کتنا پختہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو پاک کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے، ختم کر دے. اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کون ہے تم میں سے حقیقتاً جہاد کرنے والے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ نے ابھی نہیں دیکھا ہے، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے تم میں سے کون واقعتاً صبر کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے تو تم موت کی بڑی تمنائیں کرتے تھے. ہمیں تو شہادت کی آرزو ہے، لیکن زبان سے یہ کہنا اور ہے اور موت کو سامنے دیکھنا اور ہے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اس سے پہلے کہ اس موت سے ملاقات ہوتی تم تمنا بھی کرتے رہے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو اب تم نے اس موت کو دیکھ لیا ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارے سامنے آئی ہے. اب یہاں دیکھیے یہ جو آیت آئی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، یہ آیت اس سے زیادہ وسیع تر مفہوم میں سورہ بقرہ میں آ چکی ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب.
وہاں اس آیت کا نمبر 214 تھا، یہاں 142 ہے۔ 2 1 4 جمع کیجئے 7، پھر 1 4 2 جمع کیجئے پھر 7۔ یہ میں نے اس لیے بتایا تاکہ یاد رہے آپ کو، اس کا نمبر جو ہے 214، اس کا 142۔ اور اسی مضمون کی ایک آیت سورہ توبہ میں آئے گی، اس کا نمبر ہے 16، 1 جمع 6 7۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔